ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ظلم و جور بھرپور ہے۔ آئے دن ہم ایسے ظلم دیکھتے ہیں کہ اسے دیکھ کے لگتا ہے مانو لوگوں کا موت سے یا قیامت سے یقین اٹھ چکا ہے، اب انہیں کوئی خوف نہیں ہے چاہے وہ دنیا میں کچھ کرتے رہیں۔ لیکن قرآن کریم سورہ زلزال میں 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی تم ذرہ برابر نیکی کرو تم دیکھو گے، اور تم ذرہ برابر بدی کرو تو تم دیکھو گے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے اس آیت کو صرف زبانی رکھ دیا ہے، لیکن ہم بھول گئے ہیں اس چیز کو کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں ہمیں اپنے ہر اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ خیر، لیکن ہم اس چیز میں مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور یہی ایک امید ہے جو ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے کہ بھلے آج ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن کل ہم جو نیک ہیں اس کا انجام دیکھیں گے، جو برے ہیں ان کا انجام دیکھیں گے۔ تو آئیے اس سورہ زلزال کے بارے میں اور کیا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اس بارے میں جانیں گے۔ اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا آج ہم بات کریں گے سورہ زلزال کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں، یہ کہاں نازل ہوا، کون سا سورہ ہے، ایک مختصر اس کا جو تعارف ہے وہ پیش کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال قرآن مجید کا سورہ نمبر 99 ہے، 99 سورہ نمبر 99 ہے، اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا، اور اس کی جو کل آیات ہیں، یعنی بہت مختصر صحیح سورہ ہے، بہت بڑا سورہ نہیں ہے، اور یہ 8 آیات پر مشتمل پورا سورہ ہے، اور اسے زلزال یا الزلزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ زلزال جیسے کہ معنی سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ زلزال کے معنی ہوتے ہیں ارتھ کے، یقیناً ارتھ کویک کی انسان سمجھتا ہے کہ یقیناً جانتا ہے کہ کتنا بڑا ایک خطرہ ہوتا ہے اور کتنی تباہی، کتنی بربادی اس کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن مجید کے سورے کو ہی یہ نام دیا گیا ہے، اور جس کے ذریعے سے خداوند عالم جو ہے متوجہ کرنا چاہتا ہے انسانوں کو، وہ بے خبر انسان جو غافل ہیں، غفلتوں میں ہیں، تو یقیناً انہیں جگانے کی کوشش اس سورے کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ بعض مفسرین اس سورے کو مدنی کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا، لیکن کچھ مفسرین ایسے ہیں کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوا۔ زیادہ تر مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ مدنی ہی ہے، یعنی کہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ لیکن اس سورے کے جو معنی ہیں، جو مفاہیم ہیں، اور جو اس کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا کہ یہ سورہ مکی ہو یا مدنی ہو، تو لہٰذا اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس سورے کی آیات، لب و لہجہ، یہ تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں کن باتوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ مختصراً اگر بات کریں تو قیامت کی شرائط کے بارے میں اس میں بات کی جا رہی، گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس میں 2 اہم گروہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ 2 ایسے گروہ جو کہ نیکوکار بھی ہیں، ایک بدکار ہے، 2 یہ اہم گروہ ہیں کہ جن کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور مختصر سے سورے میں بہت ہی بڑا پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے اس سورے کے حوالے سے۔ جی آپا یہ بتائیں کہ اس سورے کے پڑھنے کی کیا فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے کس طرح سے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ یقیناً پورا قرآن مجید کے جس پر نگاہ کرنا ہی ثواب ہے، اور جب تلاوت کریں اور زیادہ ثواب ہے، جب سمجھ کر پڑھیں اور زیادہ ثواب ہے، اور جب اس باتوں کو، جن باتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں ان آیتوں میں، اس کو اگر اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو یقیناً اس کا پورا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ جتنے بھی سوروں کی ہم بار بار اپنے اس پروگرام میں دیکھیں اس بات کو ریپیٹ بھی کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں ناظرین کے لیے کہ بے شک ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ اس سورے کی یہ فضیلت، اس سورے کی یہ فضیلت ہے، تو بات فقط یہاں تک محدود نہ ہو جائے کہ ہم اپنے ذہن کو روک لیں بس اس بات پر کہ ہاں اس سورے کی تلاوت کرنے سے ہی بس اتنا فائدہ، یعنی ہم نے سرسری بھی پڑھ لیا تو بس یہ فائدہ ہمیں مل جانا ہے۔ فائدہ اس وقت ملے گا جب کہ اس سورے کو ہم بہترین طریقے سے عملی اعتبار سے سمجھ کر پڑھیں، یعنی کہ واقعاً اس سورے کے ذریعے سے ہمارا یہ ارادہ ہو کہ ہم خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ پورے ثواب کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اب بات تو ہوتی ہے اگر سورہ زلزال کی، تو ہم دیکھیں کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے جو حدیث مل رہی ہے وہ سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گی اس حدیث مبارکہ کی کہ جس کا تعلق رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی یعنی سورہ زلزال کی جو تلاوت کرے گا، گویا اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا،
اور اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے قرآن کے چوتھائی حصے کی قرأت کی ہو یعنی تلاوت کی ہو. یعنی اگر قرآن کو 4 حصوں میں بانٹا جائے تو سمجھ لیجئے ایک چوتھائی حصہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس ایک مختصر سا سورہ جو 8 آیات پر مشتمل ہے اس کے پڑھنے کا ثواب انسان کو مل رہا ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فائدہ بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہمیں دنیا کی بھی بہت سی آفات اور بلا سے محفوظ کرتا ہے. یہ سورہ ہمیں اس سے پروٹیکشن دیتا ہے، یعنی ہم اپنی سیفٹی کے حوالے سے اس سورے کو اگر پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کرتے کبھی نہ تھکنا، یعنی کہ کبھی بھی تھک نہ جانا کہ سورے کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی ایک بتانے کا ایک انداز ہے، یعنی کہ اس سورے کی تلاوت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ انسان تلاوت کرے، یہ کہنے کا مقصد ہے. امام بیان فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کرتے کبھی نہ تھکنا، کیونکہ جو شخص سورہ زلزال کو نافلہ نمازوں میں پڑھے گا وہ ہرگز بھی زلزلے میں گرفتار نہ ہوگا. یعنی ارتھ کویک، ہم نہیں جانتے کہ کس وقت یہ بلا نازل ہو جائے، یہ کب مصیبت آ جائے، لیکن اس بلا سے وہ انسان ارتھ کویک سے، زلزلے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے اگر وہ اس سورے کی تلاوت کرتا ہے نافلہ نمازوں میں. اور نہ صرف یہ بلکہ زلزلے سے وہ کبھی مرے گا نہیں، اس میں کبھی گرفتار نہیں ہوگا، اور مرتے دم تک کے آفات دنیا میں سے کسی آفت میں گرفتار نہیں ہوگا. اچھا، دنیا کی کتنی ساری آفتیں ہو سکتی ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، انسان کوئی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، یا کسی جانور کے ذریعے، کسی کیڑے کے ذریعے کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایسی بیماری ہو جائے، مزید کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. یعنی آفات کی جب بات ہو رہی ہے، آفتوں کی، یعنی کہ تو تمام تر آفتوں کا اس میں جو ہے شمار ہوتا ہے. تو ہم اس تمام آفتوں سے اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، بہترین سورہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اسے اپنی نمازوں میں، نافلہ نمازوں میں جو ہے شریک کر لے، اس کی تلاوت کرے، اور اتنا بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہو رہا ہے. جی خواہ آپ یہ بتائیں کہ ویسے چھوٹا سا سورہ ہے، 8 آیتیں ہیں، لیکن وہ کون سے اہم مضامین ہیں جو اس سورے میں آئے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا چوتھائی ثواب مل رہا ہے، تو ظاہر اس کے مضامین بھی بہت اہم ہوں گے. یقیناً وہ موضوعات ہیں کہ جس پر ہمیں ہر دور میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور غافل انسان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس سورے کے معنی کو پڑھے، فقط تلاوت کر کے ہی نہ رہ جائے. اس کا جو ترجمہ بھی اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کچھ سمجھنے کی کوشش تو کرے گا، کچھ آنکھیں کھلیں گی اس کی. اب جب ترجمہ پڑھے گا تو اسے اور زیادہ ڈیپلی جاننا چاہے گا، تو اس کی تفسیر کی طرف بھی آئے گا، اور پھر اس کے سامنے وہ باتیں بھی آشکار ہوں گی کہ جس سے وہ غافل ہے یا اب تک کے بے خبر رہا ہے. اس کے مضامین کو اگر ہم غور کریں تو یہ سورہ خصوصیات کے ساتھ 3 محور کے گرد گردش کرتا ہے، یعنی کہ 3 اہم چیزیں ہیں جس کے گرد یہ سورہ گردش کر رہا ہے. پہلی چیز جو قیامت کی نشانیوں کی بات کی جا رہی ہے اس میں، اور کس انداز سے وہ میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گی. پھر دوسری چیز، اس کے بعد تمام اعمال کے بارے میں زمین کی گواہی کی گفتگو بھی اس سورے میں موجود ہے کہ اعمال کے اعتبار سے کس طرح بھی وضاحت ہو جائے گی. اور تیسرا حصہ جو ہے، اس حصے میں لوگوں کے 2 گروہ، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا آغاز میں، 2 اہم گروہ، نیکوکار اور بدکار، ان گروہ کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اور اعمال کا نتیجہ پانے کی بات کی گئی ہے. تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں اس میں ہیں. اب آغاز ہم اگر کریں اس سورے کا، کہ جو آغاز وہاں سے ہو رہا ہے کہ جہاں پر ہمیں قیامت کی نشانی بتائی جا رہی ہے، یعنی دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے، قیامت کا بالکل نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر کی جا رہی ہیں. تو کس انداز سے؟ تو یہاں پر ہم پہلی آیت کو دیکھیں، پہلی، دوسری، تیسری آیت کی آغاز میں بیان کیا جاتا ہے سورہ زلزال میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پہلی آیت مبارکہ ہے. پھر دوسری آیت مبارکہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ دونوں آیتیں، پہلے اس کا ترجمہ میں پیش کر دوں آپ کے سامنے. پہلی آیت یہ کہتی ہے جس وقت زمین شدت کے ساتھ لرزنے لگے گی، یعنی زمین کا لرزنا یعنی کہ زلزلہ، یعنی کہ ارتھ کویک ہے. پھر دوسری آیت کہتی ہے اور زمین اپنے سنگین بوجھ کو باہر نکال کر رکھ دے گی، یعنی جب زمین لرزے گی، ارتھ کویک آئے گا، تو جو اس کے اندر سنگین بوجھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی، اسے نکال کر رکھ دے گی. پھر تیسری آیت کہتی ہے کہ اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یعنی حیران ہو کر کے وہ ان تمام چیزوں کو
دیکھے گا یہ سورہ اس جہان کے خاتمے اور قیامت کے شروع کے ہولناک جو حوادث پیش آئیں گے ان کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے جیسا میں نے ذکر کیا کہ زمین شدت کے ساتھ لرزنے لگے گی، یہ زلزلہ قیامت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایسا زلزلہ کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے زمین پھٹے گی اور کس طرح سے وہ مناظر سامنے آئیں گے۔ ہم اگر اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں امن و امان ہے، خدا امن و امان رکھے، ہمارے ملک میں قائم رکھے امن و امان کو، اور لیکن کبھی کسی دوسرے ملک یا اپنے ملک کے ہی کسی گوشے میں ہم سنتے ہیں کہ کہیں پر ارتھ کویک آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، اسے سن کر کے ہم کس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ سنتے فریکوینسی بس اتنی تھی، بس اتنی ہی تھی، زیادہ نقصان کسی کی جان و مال کا نہیں ہوا، لیکن ہاں چلیے تھوڑا بہت تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن وہ زلزلہ دنیا خاتمہ قیامت کا آغاز ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس انداز سے وہ زلزلہ ہوگا، یقیناً تو وہ خوف زدہ کر دینے والا بالکل منظر ہوگا۔ اور پھر دوسرا جیسے کہ میں نے ذکر کیا سنگین بوجھ کو جو زمین ہے جب پھٹے گی زمین تو وہ جو کچھ اس کے اندر ہے سنگین بوجھ اسے باہر کر دے گی۔ اس حوالے سے کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ سنگین بوجھ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ انسان ہیں جو قیامت کے زلزلے سے قبروں کے اندر سے باہر اچھل پڑیں گے۔ ایک پہلی تفسیر یہ پیش کی گئی ہے سنگین بوجھ سے کہ وہ انسان جو قیامت کے زلزلے سے جو قبروں کے اندر موجود ہوں گے وہ قبروں کے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ دوسری تفسیر ملتی ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ زمین اپنے اندرونی خزانوں کو باہر پھینک دے گی اور بے خبر دنیا پرستوں کے لیے حسرت کا سبب بنے گی، یعنی جو دنیا پرست تھے بس دنیا کے لیے ہی پریشان رہتے تھے، یہ زمین جب پھٹے گی اس قیامت کے آنے سے پہلے اس وقت یہ لوگ دیکھیں گے کہ کیا کچھ اس کے اندر موجود ہے، وہ خزانے کے جس کے لیے نہ بھائی بھائی کا ہے، نہ بہن بہن کی ہے، نہ ماں باپ کا خیال ہے، نہ عزیزوں کی لیے ذرا سا وقت ہے، یعنی کہ یقیناً تمام تر خزانے چاہے سونے چاندی ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، ہر طرح کے خزانے، ہر طرح کی دولت جو کہ موجود ہے۔ ایک سنتے رہتے ہیں نا روایت کی جب انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ امام ایک مقام پر کھڑے ہوں گے اور پھر آواز دیں گے یا حکم دیں گے تو یہ دنیا کی جتنی دولت ہے وہ پوری آ کر کے امام کے قدموں کے پاس ڈھیر لگ جائے گی، اور امام اس کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس کے لیے پریشان رہتے تھے، یعنی متوجہ کریں گے لوگوں کو، اور پھر لوگ حیران ہو کر دیکھیں گے یقیناً یہ کہ جو امام کے قدموں میں ڈھیر کی مانند پڑی ہوئی ہے، ہم اس کے لیے ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کسی سے جو ہے فراڈ کرتے تھے، یہ تمام برائیوں میں ملوث رہتے تھے اسی دولت کے لیے، تو یہ زمین یہ تمام چیزوں کو باہر پھینک دے گی کہ میں اسے اپنے دامن میں بھی رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں جس کے لیے تم اتنا پریشان تھے، اور حسرت سے دنیا پرست انسان اسے دیکھیں گے۔ تیسری تفسیر یہ پیش کی گئی ہے سنگین بوجھ سے کہ بعض کا کہنا ہے، بعض مفسرین کا، کہ زمین کے اندر بہنے والا بھاری مواد وہ اسے باہر پھینک دے گی کہ جن کو کچھ مقدار جو ہے عام طور پر ہم آتش فشانی اور زلزلوں کے وقت جب ہم دیکھتے ہیں کچھ آگ وغیرہ، جی اس انداز سے باہر زمین اسے باہر پھینک دے گی۔ یعنی یہ تینوں تفسیر اس سنگین بوجھ کے اعتبار سے مفسرین نے پیش کی ہے۔ اگر ہم تینوں کو دیکھیں تو یہ تینوں ہی بہت ہی زیادہ ہولناک کر دینے والے ہیں، تو انسان کو یقیناً اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ یہ کتنے بھی بوجھ ہو جائیں لیکن اگر اس نے اس حوالے سے اس دنیا میں کچھ غفلت نہیں برتی ہے تو وہ تو مطمئن ہوگا، اس کے لیے یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی، اس کے لیے یہ تکلیفیں نہیں ہوں گی، یقیناً ان چیزوں کو دیکھے گا لیکن پھر بھی اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ تو راحت میں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہرحال انسان اس اندیکھے منظر کو جس نے اسے کبھی پہلے دیکھا نہیں اب دیکھ کر کے پریشان ہو رہا ہے۔ اب جو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کچھ ہی آیات ہیں نا، ہم نے 1، 2 اور 3 نمبر آیات کے حوالے سے بات کی، آیت نمبر 4 اور 5 کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو اس میں ذکر کیا جا رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ اس دن زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی۔ ابھی تک یہ تھا جو کچھ اس کے دامن میں ہے نا وہ بیان کر رہی، اب وہ تمام خبروں کو بیان کرے گی۔ یہ خبروں سے مراد کیا ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ لہٰذا آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی کیونکہ تیرے پروردگار نے اسے وحی کی ہے۔ اب تک کی بات ہو رہی تھی کہ زمین اپنے خزانوں کو باہر کر دے گی یا جو بھی سنگین بوجھ ہے جو تفسیر 3 چیزیں بیان کی گئیں وہ ان چیزوں کو باہر کر دے گی۔ اب یہاں بات خبر کی ہو رہی ہے کہ زمین کچھ خبروں کو باہر کر دے گی۔ اب یہ کون سی خبریں ہو سکتی ہیں؟
تو اس کے حوالے سے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اور ایک شخص سے رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبروں سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی اس آیت کے متعلق رسالت مآب بیان فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبروں سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ سننے والے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اگر اہل سمجھیں تو بیان فرمائیں۔ رسالت مآب بیان فرماتے ہیں کہ زمین کی خبر دینے سے مراد یہ ہے کہ زمین ہر مرد اور عورت کے اعمال کی جو انہوں نے اس زمین پر انجام دیے ہیں ان کی خبر دے گی۔ زمین کہے گی، خود زمین کہے گی کہ فلاں شخص نے فلاں دن فلاں کام کیا ہے، یہ زمین کا خبر دینا ہے۔ یعنی کہ ہم شاید اس غفلت میں ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے عیب کو ہم جب دنیا والوں سے چھپا لے جاتے ہیں تو پھر کبھی بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے کسی کو پتہ کیا چلے گا۔ انسان بعض اوقات اس غرور میں یا اس غفلت میں یہ تک فراموش کر جاتا ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے، ہر ایک چیز پر نظر رکھنے والا، ہر مقام پر وہ موجود ہے، ہر ایک چیز کو وہ حکم دے دے وہ چیز خود گویا ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین خود اس بات کی گواہی دے گی کہ فلاں مرد فلاں عورت اس نے مجھ پر زندگی بسر کی اور اس طرح سے اس نے کام کو انجام دیا، فلاں دن فلاں کام کو اس نے انجام دیا۔ یعنی ہر ایک چیز کی گواہی زمین دینے والی ہے۔ یعنی کہ ہم چھپ کر کہیں بھی جا کر کے گناہ کریں لیکن وہ تو یقیناً پروردگار عالم کو خبر ہونے والی۔ ایک شخص نے پوچھا تھا نا امام حسن علیہ السلام کے متعلق پایا جاتا ہے چند چیزوں کے متعلق کہ یا مولا آپ بیان فرمائیں کچھ ایسی چیزیں کہ جن کے بعد میرے لیے گناہ کرنا ویلڈ ہو جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اچھا کہ تو دنیا سے باہر نکل جا، وہ کئی چیزیں تھیں جی۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو ہے ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر جو اللہ کی دنیا نہ ہو، اس کی بنائی ہوئی کائنات نہ ہو، اس کی دنیا سے کہیں باہر چلا جا۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو ممکن ہے نہیں کیونکہ پروردگار عالم کی ہی بنائی ہوئی دنیا ہر ایک جگہ وہ موجود ہے۔ تو یعنی یہ بات واضح ہے کہ ایک برا انسان بھی لیکن جانتا ہے کہ خدا ہر ایک جگہ نگاہ رکھنے والا ہے اور ہر ایک شے پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جس سے کہہ دے وہ چیز اٹھ کر کے گواہی دے گی۔ ہم دور کیوں جائیں، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں روایتیں کہ خود ہمارے اعضاء و جوارح یہ گواہی دیں گے کہ خود ہماری آنکھیں، ہمارے ہونٹ گواہی دیں گے، ہماری زبان گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ پیر جس سے ہم گناہ انجام دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، اس زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، ہر ایک اعضاء و جوارح ہمارے گواہی دینے والے ہیں۔ تو یقیناً اسے ہم فراموش کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں زمین کی خبر کی طرف بات کی جا رہی کہ زمین بھی خود جو ہے گواہی دے گی اور انسان کے راز کھولنا شروع کر دے گی۔ جی خیر اپا یہ بتائیں کہ یہ جو اس 5 آیتوں کا آپ نے ذکر کیا، آخر کی جو آیتیں ہیں وہ اکثر ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کہ ہاں ہم ذرہ برابر نیکی کریں گے تو دیکھیں گے، ذرہ برابر بدی کریں گے تو دیکھیں گے۔ ان آیتوں سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے سے کیا مراد ہے ہمارے لیے؟ یقیناً یہ آخر کی جو آیتیں ہیں، تینوں آیتیں، یہ ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ بہت جامع آیت ہے، بالخصوص آخری 2 آیت، یعنی بہت مکمل اور ایک دم بہترین پیغام اس کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور یقیناً ہم اسے اپنی زندگی میں بھی دیکھیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اگر ذرہ برابر نیکی کریں تو خدا دیکھتا ہے، ذرہ برابر بھی بدی کریں تو خدا دیکھے گا۔ تو ہم جانتے ہیں اس آیت کے متعلق، لیکن جاننا اور ہے اور اسے صحیح طرح سے سمجھ کر کے اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنا اور بات ہوتی ہے۔ تو اگر ہم آخری 3 آیتوں کی بات کریں تو اس میں جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے، ترجمہ پیش کرتی ہوں کہ اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں قبروں سے نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ پہلے یہ واضح کر دیا گیا کہ مختلف گروہ کی صورت میں قبروں سے نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ قبروں سے نکالا گیا ہے، انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے اور جیسے اعمال ہوں گے اس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا، ویسے ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 7 اور 8، یہ وہ آیت ہے کہ ایک دم جامع آیت بالکل نظر آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی کہ پس جس شخص نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا خدا دیکھے گا، برا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ اب اس کو ہم ذرا سا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے اس 2 آیتوں کے متعلق کہ جیسے کہ شان نزول اگر ہم سمجھیں تو اس حوالے سے اس 2 آیت کے حوالے سے شان نزول اس کا ملتا ہے، اور اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے بعض صحابہ جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوتی تھیں
بعض اوقات انہیں اس لیے انجام نہیں دیتے تھے کہ یہ تو بہت معمولی سی نیکیاں، اسے کرنے سے کون سا بڑا اجر و ثواب ہے، تو ان نیکیوں کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بعض کچھ ایسی برائیاں تھیں کہ جو چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن وہ یہ سمجھ کے یہ تو بڑی معمولی سی برائی ہے، اسے کرنے میں کیا مسئلہ ہے، تو وہ ان برائیوں کو کر جاتے تھے۔ تو لہٰذا ایسے عالم میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، اور تاکہ ان لوگوں کو باخبر کیا جائے کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تب بھی اس کا اجر ملے گا، اور ذرہ برابر بھی بدی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، کیونکہ یہ لوگ ایسے زندگی گزار رہے تھے نا کہ ذرا سی نیکی کو معمولی سمجھتے تھے، انجام نہیں دیتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں لیکن اس کو یہ سوچ کر یہ تو معمولی سا گناہ ہے۔ آج ہم بھی بعض اوقات یہی سوچ کر بڑے بڑے گناہ انجام دے جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا معمولی گناہ ہے، بعض اوقات تو ہم یہ سوچ کر کہ فلاں یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے اسے جائز قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا اچھائیاں ہوں اس کے حوالے سے۔ اور عبداللہ بن مسعود کی یہاں پر ایک روایت کو ذکر کرنا چاہوں گی کہ عبداللہ بن مسعود سے نقل ہوا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ محکم، جیسے کہ ابھی ذکر کیا، جامع بالکل ایک دم مکمل آیت نظر آتی ہے، یہ دونوں عبداللہ بن مسعود سے نقل ہوا ہے کہ قرآن کی سب سے زیادہ محکم آیات، جامع آیات یہی دونوں آیات ہے، کیونکہ ان کے مطالب پر گہرا ایمان اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان کو راہ حق پر چلائے اور ہر قسم کے فساد سے اس کو روک لے، شر سے محفوظ رکھے۔ ہم یقیناً اگر ایمان اس بات پر رکھیں خواہر فاطمہ کہ اگر تھوڑی سی بھی نیکی ہے تو اسے کیوں چھوڑ دیں، خدا اجر دے گا ہی، تو اگر اس طرح سے ہم زندگی آگے بڑھائیں اور چھوٹا سا بھی گناہ کیوں انجام دیں، خدا ہمیں اس کی سزا دے سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہی اگر اپنی زندگی میں انسان اپلائی کر لے تو سوچئے کتنے بڑے بڑے گناہ سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کتنی اچھائیوں کی طرف وہ بڑھ سکتا ہے۔ جب چھوٹی چیزوں کی طرف وہ غور کرے گا تو یقیناً جو بڑی بڑی چیزیں ان کی طرف تو اور زیادہ متوجہ ہوگا۔ تو زندگی کے اصول بنا لیں اگر اس 2 آیت کے ذریعے سے تو سب مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ آخر میں ایک اور دلیل دینا چاہوں گی، یہ بھی تفسیر نمونہ والیوم 15 میں پیج نمبر 416 پر موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے عرض کیا کہ جو کچھ خدا نے آپ کو تعلیم دی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ تعلیم دے دیں، ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیں۔ آپ نے اس شخص کو اپنے ایک صحابی کی طرف متوجہ کیا اور اس صحابی نے یہی سورہ زلزال کی تعلیم اس شخص کو دی۔ اب جب یہ پورا سورہ وہ اسے تعلیم دے چکے وہ صحابی اس شخص کو، اور جب اسی آخری دونوں آیتوں پر کہ ذرہ برابر نیکی اور بدی والی بات جب آ رہی ہے، آخری یہ دونوں آیات پر پہنچا وہ صحابی، تو ایک مرتبہ یہ سننے والا اس قدر خوش ہوتا ہے، کہتا ہے بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی اس کا اتنا اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کر کے خوش ہو کر کے کہنا کہ میرے لیے یہی آیات کافی ہے، کہ رسول اللہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ مرد فقیہ ہو گیا، یعنی یہ 2 آیات کے ذریعے سے یہ اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے، یقین کر لیا ہے، خدا کی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ بے شک یہ 2 آیات پر اگر انسان کا عقیدہ کامل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑے گناہ سے بچا کر بہت سی اچھائیوں کی طرف لے جا کر اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے، خدا کی خوشنودی بھی لے سکتا ہے، اور اس زندگی کو آخرت سے بہترین جو ہے کنیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سا سورہ لیکن یقیناً ہمیں پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپا ویسے تو ظاہر ہے کہ کافی سارے اس میں پیغامات ہمیں مل گئے ہیں، پورا سورہ ہی پیغامات سے بھرا ہوا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس سورہ کے حوالے سے؟ جی، اگر ہم مختصراً دیکھیں یا سمری کے طور پر دیکھیں نچوڑ کہ اس سورے سے ہمیں کیا پیغام مل رہے ہیں، چند باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بے خبر نہ رہیں، وہ قیامت کا منظر کی اسے اور بھی زیادہ جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان جب اس خوفناک عالم کو جانے گا تو اپنے آپ کو بہت سی برائیوں سے بچائے گا۔ اس دنیا میں دیکھیے ایک بچہ بھی ہے، اس میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ماں باپ اسے پیار سے سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا تو وہ اسے خوف زدہ بھی کرتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، تو بعض اوقات ان کی وہ محبت کام نہیں کرتی جتنا وہ خوف کام کر جاتا ہے۔ جب اس بچے کو ماں باپ ڈراتے ہیں، اچھا ڈرانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے، یہ ڈرایا کس لیے جا رہا ہے بچے کو؟ اس لیے تاکہ اس ڈر کے ذریعے سے اس گناہ سے وہ بچ جائے، اس نقصان سے وہ بچ جائے۔ کچھ دیر کا ڈر ہے، کچھ خوف ہے، لیکن وہ ایک بڑے نقصان سے، خطرے سے بچے کو بچانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والا ہے، وہ ان آیات کے ذریعے سے، ان سوروں کے ذریعے سے، ان کے مضامین کے ذریعے سے ہمیں بھی بڑے خطرے سے آگاہ کرتا
چکا ہے اور پھر ان سے متوجہ کر کے ہمیں اس خطرے سے بچانا چاہتا ہے. تو بہت بڑا پیغام ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں پر نگاہ رکھیں, اس پر اس سے بے خبر نہ ہوں, اسے جاننے کی کوشش کریں تاکہ اپنے نفس کو جو ہے گناہ کی طرف آمادہ نہ کر سکیں. دوسرا, اپنے اعمال پر نگاہ بنائے رکھیں کہ جتنا زیادہ ہو جائے, جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش کریں, اعمال کا ذخیرہ اپنے وجود میں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. تیسرا کہ چھوٹا سا بھی گناہ ہو اسے انجام نہ دیں, اور چھوٹی سی بھی نیکی ہو تو اسے انجام دینے کے لیے پہل کریں, تیزی کریں. یہ عظیم پیغامات بھی ہمیں اس سورے سے مل رہے ہیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ یہی درخواست ہے ناظرین سے کہ وہ ان پیغامات پر توجہ رکھیں اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو اس کے ذریعے بہتر بنائیں انشاءاللہ. ناظرین, آپ کے لیے بھی ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب نیکیاں کرتے کرتے دل تھک جاتا ہے, یا اگر ہم نیکیاں نہیں بھی کرتے کسی کے ساتھ, کسی کی برائیاں دیکھ دیکھ کر دل تھک جاتا ہے, تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کب ختم ہوگا, یا ان کی زندگی تو اتنی برائیاں کرنے کے باوجود بھی اچھی ہیں. لیکن پھر جب یہ سورہ آتا ہے اور اس کی جو آخری کی 2 آیتیں ہم دیکھتے ہیں تو تب تھوڑا سا دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کتنی بار ہماری کتنی نیکیاں لوگوں کے آنکھوں سے چوک جائیں, یا کسی اور کی نیکیاں ہمارے آنکھوں سے چوک جائیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے, اور اس دن بغیر ہمارے حساب رکھے وہ انشاءاللہ ہر اس نیکی اور بدی کا حساب کرے گا. آپ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.